अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम लाइव हैं एलजीयू रेडियो स्टूडियो की तरफ से। इस वक्त यूनिवर्सिटी में बहुत गहमा गहमी का समा है, बहुत रौनक और चहलकदमी है। इस पुरौनक समा को आज के इस मौसम ने मज़ीद हसीन और पुरकैफ बना दिया। पिछले कुछ दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इस हीट वेव में ब्रेक आया है। कुछ दिन से अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई है और अल्लाह ताला की ज़ात किन किन नेमतों से नवाजती है अपने बंदे को। तो आज के इस दिन का आगाज़, इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ हम उस ज़ात के बाबरकत नाम से करेंगे जो कुन और फ़ायाकून के तमाम मराहिल का ऐनी शाहिद है। आज के इस खूबसूरत दिन का आगाज़ हम लोग करने जा रहे हैं तिलावत कुरान पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें। खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान, खुदा ना करे। तो आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे साथ ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए
شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں۔ ہوا کے دوش پر آپ کے ساتھ ایل جی یو کی آواز۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم یہاں موجود ہیں لاہور گیریزن یونیورسٹی کے ریڈیو اسٹوڈیو میں، اور یونیورسٹی کا دور ایک بہت خوبصورت دور ہوتا ہے میرے خیال سے، کہ ہر انسان کی زندگی کا جو حسین موڑ اور حسین دور ہوتا ہے وہ اس کی یونیورسٹی لائف ہوتی ہے۔ یہی دور ہوتا ہے جب انسان اپنے پریکٹیکل لائف کے ڈیسیژنس بھی لیتا ہے اور میچورٹی کی طرف بھی جاتا ہے، اور امیچورٹی کو گڈ بائی کہہ رہا ہوتا ہے اور پروفیشنلزم کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے دوست بنتے ہیں، بہت سے دوست بچھڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے خواب بنتے ہیں، خواب ٹوٹتے ہیں، اور لوگ اپنی زندگی میں جو سب سے سالڈ سٹیپس ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی لائف کے بعد لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر بات کریں اس وقت ایل جی یو کے ماحول کے بارے میں اور یہاں کے موسم کے بارے میں، بہت خوبصورت موسم ہے، اور بہت اسٹوڈنٹس جو اس وقت کلاسز سے فری ہیں
وہ کیفے میں اور گراؤنڈس میں آج کے اس حسین موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں. تو ان کی سماعتوں کی نظر ہم لوگ کرنا چاہیں گے. ویسے یونیورسٹی لائف میں انسان کے دوست ہی اس کا سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو یونیورسٹی لائف کے دوست ہوتے ہیں پروفیشنل لائف میں جا کے وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ذمہ داریوں کے پیچھے دوستیاں دب جاتی ہیں اور بہت کہیں پرانی کتاب کی طرح ایک کونے میں اور اس طرح سے ہم ان کو رکھ دیتے ہیں. لیکن میرا ماننا ہے کہ ہمیں دوستیاں بھی زندگی کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ نبھانی چاہیے. یہاں پہ لاہور گریجن یونیورسٹی میں بہت سے اسٹوڈنٹس آؤٹ آف سٹی سے ہوتے ہیں اور آؤٹ آف پروونس سے ہوتے ہیں اور ہر کسی کی اپنی اسٹوری ہوتی ہے, اپنی اسٹرگلز ہوتی ہیں. یہاں پہ جب لوگ انٹر ہوتے ہیں تو بالکل ایک بلینک مائنڈ کے ساتھ کہ بھئی آگے کیا بنے گا, کیا کریں گے, اور اسی طرح سے جو نکلنے والے یہاں سے پاس آؤٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں ایک روڈ میپ ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ اس طرح سے نیکسٹ یہ پلان کریں گے, ہم لوگ اپنے کیریئر کو اس طرح سے پرسیو کریں گے. اس طرح سے بہت سی ڈسکشنز ہوتی ہیں فرینڈس کی, میٹ اپس کی, اور بہت ایک پر رونق انوائرمنٹ ہوتا ہے میرے خیال سے کہ اس خوبصورت موسم میں بھی اگر کوئی آج کے دن یونیورسٹی مس کرتا ہے تو وہ بہت کچھ مس کر جاتا ہے. کہ ایک خوبصورت اور حسین موسم کے وہ ایک اچھی فیلز اور اچھی میموریز جو آپ دوستوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ آپ وہ گھر میں اکیلے بیٹھ کے پکوڑے کھا کے بھی بنا سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ہم ایک صوفیانہ کلام کی طرف جو کہ ہمارے پاکستان کے بہت ہی مشہور آرٹسٹ اور سنگر عاطف اسلم صاحب کا ہے. ویسے تو یہ صابری برادران کی طرف سے پہلی دفعہ گایا گیا تھا اور بہت مشہور ہوا تھا. اس کے بعد یہ کوک اسٹوڈیو میں عاطف اسلم صاحب نے اس کو دوبارہ سے گایا اور یہ نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ ہر عمر کے لوگوں کی دل کی آواز بن گیا. تو چلیے آئیے سنتے ہیں ہم اس صوفیانہ کلام کو.
بہت ہی خوبصورت کلام اور یہ بذات خود مجھے بہت زیادہ پسند ہے. ویسے تو ہمیں ہمارے لاہور گریجن یونیورسٹی کے ہر فنکشن میں یہ آلموسٹ سننے کو ملتا ہے, اور یہ اس کے لیرکس اتنے زیادہ ایور گرین ہیں کہ یہ کسی بھی عمر کے انسان کو یہ پسند آ جائے, اور کسی کے بھی دل کے تاروں کو یہ جگانے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز, جو عاطف اسلم تو ویسے ہی بہت سے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں. چلیں ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے آج کے موضوع کی طرف. آج کا ہمارا موضوع بہت فیورٹ اور ہاٹ ٹاپک یعنی کہ انٹرنیٹ پہ ہے. ویسے میں سوچتی ہوں کہ انٹرنیٹ کے پہلے کا دور زیادہ خوبصورت تھا یا انٹرنیٹ کے بعد کا دور زیادہ چارمنگ اور حسین ہے. اس کشمکش میں میرا دماغ اٹک کے رہ جاتا ہے, کیونکہ پہلے کا جو دور تھا جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بانڈنگ اور ایک دوسرے کے لیے احساس زندہ تھا, اور گھر آ کے بہن بھائیوں کا آپس میں ٹائم سپینڈ کرنا, دوستوں میں آپس میں گفتگو کرنا اور دوستی نبھانا اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا, اسی طرح سے اسٹڈیز کو ٹائم دینا اور اپنے گولز پہ زیادہ فوکس کرنا, لائک جیسے انٹرنیٹ سے پہلے کی زندگی تھی. اور اس کی نسبت اگر ہم آج کے دور کی بات کریں, یہ ساری بانڈنگز اور یہ سب کچھ انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ بہت کم ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سی فیسیلیٹیز اور کمفرٹ لیول انسان کی زندگی میں ایڈ ہو چکا ہے. تو ہم آج اس سب پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں انٹرنیٹ کے بارے میں تو اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں, اور جہاں پہ فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے وہاں ساتھ ساتھ ہمیں بہت سے نقصانات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک مہمان بھی موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. بہت شکریہ مریم, اور بہت خوشی ہوئی مجھے, اور آج کا ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے ان کے سننے والا ٹاپک ہے, کیونکہ آج کل جو انٹرنیٹ ہے اس نے دنیا کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی جو ٹیکنالوجی ہے وہ آج کل اے آئی آپ نے ہم سب استعمال کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس اور دوسرے جو لوگ جابس پر جاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, سب کی یوز کی چیز ہے اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ سب اس کو بہت استعمال کرتے ہیں اور سب کی ہیلپ کا ذریعہ ہے. لیکن جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ انٹرنیٹ سے پہلے والی زندگی کیسی تھی اور انٹرنیٹ کے بعد والی زندگی کیسی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیٹ سے پہلے والی جو زندگی تھی وہ اس میں لوگ فزیکلی بہت پاس تھے اور لوگ بہت ایک دوسرے سے پیار محبت رکھتے تھے. لیکن ابھی لوگ اس سے زیادہ قریب آ گئے ہیں. پہلے تو مثال کے طور پر ہم نے کسی سے بات کرنی ہوتی تھی, ہم اس کے گھر جاتے تھے بات کرنے کے لیے, لیکن اب ہم صرف ایک ٹائپ کرتے ہیں اور اس کو میسج چلا جاتا ہے اور ہم اس سے بات کر لیتے ہیں. لیکن دماغی طور پر اور دلی طور پر ہم ان لوگوں سے دور ہو گئے ہیں جن لوگوں سے پہلے بہت قریب ہوا کرتے تھے. ہم پہلے خط کا سلسلہ ہوتا تھا, جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو خطوط بھیجتے تھے اور اس کے ذریعے کنورسیشن ہوتی تھی لوگوں کی. لیکن اب جو ہے وہ ٹیکسٹ میسیجز ہیں, میل ہے, اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ہم کچھ بھی اگر کسی کو بھیجنا چاہیں تو ہم نینو سیکنڈ میں اس کو سینڈ کر سکتے ہیں. جی بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے آپ نے جابس کی بات کی ہے, اگر ہم انٹرنیٹ سے پہلے کا دور دیکھیں تو ہم لوگ صبح 7 بجے اخبار کا انتظار کرتے تھے کہ اخبار آئے گا, اس کی سرخیوں میں جو جابس ہیں اس کی ہائی لائٹس ہوں گی, وہ پین پکڑ کے بیٹھو اور وہ ساری جابس کو ایک جگہ پہ آپ سمرائز کرو, اور اس کے بعد اس کی چھانٹی کر کے آپ نے کہاں اپلائی کرنا ہے. تو یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتا تھا اور انرجی ٹیکنگ بھی ہوتا تھا. اس سب کو انٹرنیٹ نے بہت اچھی طرح سے کور کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایجوکیشن کے لحاظ سے بات کریں, جیسے ہمارے لاہور گرلز یونیورسٹی میں بہت ایڈوانس ایجوکیشن ہے, سی ایس کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور انٹرنیٹ کے پراپر یوز ہے. تو اے آئی لیب بھی بن گئی ہے. بالکل یہاں پہ ویسے رقبے کے لحاظ سے دیکھنے کو اگر ہمیں ملتا ہے تو یہ یونیورسٹی دیکھنے میں بہت چھوٹی لگتی ہے, لیکن جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ, تو یہی حساب ہے. یہاں پہ بہت زیادہ ورسٹیلٹی ہے, بہت سی فیلڈز, بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں, اور بہت یہی نہیں کہ صرف لاہور سے ہی یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, آؤٹ آف سٹی. بالکل پورے پاکستان سے
اور ہاسٹلائٹس ہوتے ہیں, اور ان کے لیے بہت اچھی فیسلٹیز اور ایجوکیشن کے لحاظ سے گائیڈنس, ہر لحاظ سے ہمارے یہاں کے ٹیچرس کی گائیڈنس اور کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ان کی پارٹیسپیشنز اور یہ سب کچھ بہت میٹر کرتی ہے, اور یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے پرووائڈ کی جاتی اچھا ہے. مریم, میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے گرمی کے حوالے سے, تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی میں جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ سارا دن گرمی میں, یعنی کہ بچے یا ہم لوگ تو اپنے آفیسز میں آ جاتے ہیں یا ہم کلاسز میں ہوتے ہیں, وہاں پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں, لیکن گارڈز جو ہیں وہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو باہر سارا دن کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو دھوپ جو ہے وہ اس کا کوئی ان کو اس سے بچاؤ کا ان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اور انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہونا ہے, وہاں پر سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہونا ہے, حفاظت کرنی ہے بچوں کی جو اندر پڑھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو لوگ وہاں پر جابس کر رہے ہیں سب کی ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. تو میرے خیال سے گرمی ہو, سردی ہو, یہاں تک کہ بارش ہو, کچھ بھی ہو, ان کا جو کردار ہے وہ ایسا ہے کہ وہ وہاں پر کھڑے ہو کے اپنی ذمہ داری نبھا. بالکل بالکل, ان کا جو رول ہے وہ بالکل نگلیکٹیبل نہیں ہے. دیکھنے میں یہ بہت لو پوسٹ لگتی ہے, لیکن ان کی ذمہ داری بہت ہائی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے ہی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آئدر اینی اسٹوڈنٹ کین انٹر ان ٹو یونیورسٹی اور ناٹ. آج کل کارڈس کا چیک کرنے کا جو سین ہے وہ بہت زیادہ آن ہے. ویسے تو ہر وقت گارڈز اپنی ڈیوٹی کو نگلیکٹ نہیں کرتے, لیکن آج کل کیونکہ نیو کارڈز بننے کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے, اور کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس پرانے کارڈ ہیں, کچھ کے پاس نہیں ہے, تو انہیں یہ ڈیفیکلٹی بہت زیادہ فیس کرنے کو ملتی ہے. اچھا موسم ہو تو وہ باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنا بھی شگل میلے میں فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں, لیکن اگر دھوپ ہو تو پھر انہیں صحیح والا پتہ لگ جاتا ہے, اور ان کی عقل بھی ٹھکانے آتی ہے کہ آئندہ ہم نے کارڈ کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا. ویسے یہ سیکیورٹی چیکس ہیں, ان پہ کمپرومائز ہونا بھی نہیں چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, ظاہر ہے ہماری سیکیورٹی کے لیے. اور ابھی میں بھی ایک دو دن سے اندر آ رہا تھا تو مجھے یہ چیز فیل ہو رہی تھی اور نظر آ رہی تھی کہ بچے باہر جو ہیں وہ کچھ ان سے تلخ کلامی ہو رہی ہے گارڈز کے ساتھ, لیکن یہ ضروری ہے. گارڈ جو ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں, اور یہاں پر اگر جو بھی ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنا ظاہر ذمہ داری ہے. بالکل, اسٹوڈنٹس کو فلی کوپریٹ کرنا چاہیے تاکہ گارڈس کو اپنی ڈیوٹی نگلیکٹ نہ کرنی پڑے. اچھا چلیں, اب ہم لوگ اس آج کی گفتگو کو کلوز کرنے کی طرف چلتے ہیں, اور آپ لوگ ہمارا شو ضرور دیکھیے گا اور ہمارے اگلے شو کا ضرور انتظار کریے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیے گا کہ ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو آپ نے زیادہ فائدے پہ فوکس کرنا ہے یا نقصان پہ فوکس کرنا ہے, یا آپ کسی بھی فیسلٹی میں سے کیا چیز گیٹ کرتے ہیں, یہ آپ کے اوپر انحصار کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فہم سے نوازا ہے, تو اسی لیے کہ انسان اچھے اور برے میں, صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے اور اس کے مطابق اپنے لیے صحیح چیز کا انتخاب کر سکیں. تو آئی ہوپ کہ آج کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا, اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ شو میں. ٹل دین اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. ہوا کی دوش پر آپ کے ساتھ LGU کی آواز.